کر دیں، کسی حکم کو چاہیں اللہ کے رسول تو اس کو خاص کر دیں، مطلق کو مقید کر دیں، مقید کو مطلق کر دیں، جس کے لیے چاہیں جس حکم کو اللہ کے رسول خاص کر دیں۔ اب دیکھیے نا، اللہ کے رسول ابھی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں قربانی کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، قربانی کا حکم نازل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد قربانی کریں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں تو قربانی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر پر اور کوئی جانور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ تم اسی کی قربانی کر دینا، لیکن تمہارے بعد کسی اور کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ بکری کے چھوٹے بچے کی قربانی کرے۔ ان کے لیے اس حکم کو عام کر دی، ان کو اجازت عطا فرما دی۔ اللہ کے رسول جس حکم کو چاہے وہ عام کر دیں، جس حکم کو چاہے خاص کر دیں، جس حکم کو مطلق کر دیں، جس کو مقید کر دیں۔ اللہ کے رسول شریعت بنانے والے، اللہ کے رسول شریعت بنانے والے۔ آپ دیکھیے نا، اگر احادیث کو آپ چھوڑ دیں، اگر احادیث کو نہ سمجھیں، صرف قرآن کریم سمجھنے پر اکتفا کریں، تو قرآن کریم کے اندر تو بہت ساری ایسی چیزوں کا بیان ہے کہ جو بہت مطلق ہے، بہت مطلق ہے۔ جیسے قرآن کریم میں نماز کا حکم تو ہے، اقیموا الصلاۃ تو ہے، لیکن صلاۃ کا مطلب کیا ہے یہ نہیں لکھا ہوا۔ صلاۃ ہوتی کیا ہے، اللہ کس طرح کرتی ہے، دن میں کتنی پڑھتی ہے، کتنی رکعتیں ہوں گی، یہ سب کچھ اگر جاننا ہے تو پھر حدیث شریف کی طرف جانا ہوگا، پھر رسول اللہ کی سیرت کی طرف جانا ہوگا۔ آپ کو قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کا حکم مل جائے گا، قرآن کریم میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم مل جائے گا، لیکن ان کی تفصیلی احکام دیکھنے کے لیے قرآن کریم میں آپ کو حج کی فرضیت کا حکم مل جائے گا، لیکن قرآن کریم میں آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا کہ حج کے ایام کون سے ہیں، کرنا کس وقت ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کو دیکھنے کے لیے وہ حدیث کی طرف جانا ہے۔ تو اگر ہم حدیث شریف کو نہ سمجھیں تو پھر ہم تو قرآن کریم کے احکام کو صحیح معنی میں نہیں سمجھ سکتے اگر ہم حدیث شریف کو نہ سمجھیں، بلکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی تفصیل، جن کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر آپ حدیث شریف کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتا دیجیے بھلا کہ آج جو یہ پرندے ہیں شکاری ناخنوں والے جو پرندے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے، اور یہ جو درندے، کتا ہے، یہ حرام ہے نہیں؟ اس کا حکم قرآن کریم سے نازل ہے